سلسلہ شروع کریں انشاءاللہ. جی فرمائیے. نماز کے حوالے سے 2-3 سوالات ہیں میرے پاس. جی. ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا فرض نماز ادا کرتا ہے تو کیا وہ اس کو اقامت دینی ہے آواز بلند یا کیا سلسلہ ہے؟ اگر آدمی اکیلا نماز ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اسے توقع ہے، مثلا مسجد میں ہے اور اسے توقع ہے کہ ابھی کوئی آئے گا میرے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو وہ اقامت کہے اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے. اگر ایسا وقت ہے کہ اس کے پیچھے کسی آنے کی توقع نہیں اور وہ اپنے گھر میں ہے، کسی مجبوری کے تحت گھر میں نماز پڑھنی پڑی، اگر اپنے گھر والوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نماز میں شرکت کرتا ہے تو پھر بھی اقامت کہے. لیکن اگر مسجد میں ہے، کسی کے آنے کی توقع نہیں، گھر میں ہے، کسی کے ساتھ شامل ہونے کی توقع نہیں، اب اسے اختیار ہے، اقامت کہے ٹھیک ہے، ثواب افضل. اقامت نہیں کہتا، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، جائز ہے اور صحیح ہے، کیونکہ اس کا اس حالت میں اقامت کہنا واجب نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ صاحب، اسی حوالے سے ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو جو کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی تحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے، مطلب پوری دعائیں پڑھنے کے بعد صرف 2 سجدے کر کے سلام کرنا، یا ایک سلام پھیر کے پورا پڑھ کے پھر سجدہ سہو کر کے دوسرا؟ جہاں تک سجدہ سہو کا تعلق ہے نا، اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہوا ہے تو سجدہ سہو کی جگہ اور ہے، اور اگر نماز میں کمی ہوئی ہے تو سجدہ سہو کی جگہ اور ہے، اور اگر نماز میں کوئی ایسی غلط فہمی بن گئی، ذہن میں وسواس آ گیا کہ 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں، تو اس وقت نماز کا سجدہ سہو کا ایک ہی مقام ہے ہمیشہ. وہ وہم کیوں آیا، زیادہ کا آیا یا کم کا آیا، اس وقت صرف ایک ہی جگہ ہے کہ پورا اتحیات مکمل کر کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کر لے. یہ ہو گیا اگر کوئی بھول گیا ہے کسی چیز کو. 3-4 میں شک ہو گیا، چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کرے. اور 4-5 میں ہو گیا کہ میں نے تو ایک زیادہ کر لی ہے، یعنی اسے یقین ہو گیا کہ میری یہ 5ویں ہو گئی ہے، 4 کی شکل میں 5ویں ہو گئی ہے، اس وقت وہ پورا اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے اور پھر سجدہ سہو کرے اور سلام پھیرے، کیونکہ پہلے ہی ایک رکعت زیادہ ہو چکی ہے. اب یہ 2 سجدے اور بھی سلام سے پہلے کرتا ہے تو یہ بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ زیادتی کی شکل میں سلام کے بعد سجدے، اور کمی کی شکل میں سلام سے پہلے 2 سجدے، اور شک کم ہوا یا زیادہ ہوا پہلے 2 سجدے. یہ جو ہمارے یہاں مروج ہے نا، پاک و ہند میں اور فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے، وہ اتحیات بیٹھ کے ایک طرف سلام پھیر کے سجدے کر کے پھر وہ دوبارہ اتحیات مکمل کرتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے، یہ جن روایات میں آیا ہے، اہل علم نے ان روایات کی صحت پر کلام کیا ہے. لہذا اب آدمی صحیح کو چھوڑ کر جان بوجھ کر ضعیف پر لگا رہے، جان بوجھ کر جو متکلم فی روایت ہیں انہی پہ ٹکا رہے، جمع رہے، وہ اس کی مرضی ہے. ورنہ صحیح روایات میں طریقہ کار جو ہے وہ یہ ثابت ہے. لہذا اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ جو ممنوع اوقات ہیں، فجر کے بعد جو اشراق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اگر کسی شخص کی آنکھ دیر سے کھلے تو اس وقت وہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کو انتظار کرنا چاہیے؟ اور انتظار تو کتنا انتظار؟ ممنوع اوقات جو ہیں ان میں، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ممنوع اوقات ہیں فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک اور عصر سے لے کے غروب آفتاب تک، ان اوقات میں اگر کسی کی فرض نماز رہ گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کہ کب پڑھے گا کب نہیں پڑھے گا.
اس میں اشراق تک جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ فرض مکمل ہوئے، مثلا 2 فرض مکمل ہو گئے، اس کی 2 سنتیں رہتی تھیں. کئی احادیث، ایک بھی نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے کہ وہ 2 رکعتیں فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے. اب 2 رکعتیں فرضوں کے بعد اس نے پڑھ لی. ہمارے یہاں تو نہیں پڑھتے نا، فرضوں کے دوران تلاوت ہوتے ہوئے پڑھیں گے. انتہائی ممنوع جگہ پہ پڑھ لیں گے، لیکن جو جائز اور ثابت ہے وہاں نہیں پڑھیں گے، یہ ان کی مرضی. لیکن جائز ہے، ثابت ہے احادیث سے. اور اگر کسی کو یاد آ گیا کہ وہ میں نے تو عشاء بھی نہیں پڑھی تھی، فجر پڑھ لی، سنتیں بھی پڑھ لی، اب اسے یاد آیا کہ میں نے تو عشاء بھی نہیں پڑھی تھی، اب وہ عشاء کی نماز بھی پڑھے، کیونکہ فرض کا کوئی وقت نہیں اور فرض کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اچھا شیخ صاحب، کچھ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں، قرآن کے حوالے سے ہیں سوالات نا، جی. کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ کیا ایک عام شخص اپنے گھر میں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا معلم کا ہونا ضروری ہے؟ یہ تھوڑا سا ایک طویل ہے، اگر قسطوں میں کروں یا ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ میں جتنا آپ نے پوچھا ہے اتنا پہلے میں کہہ لیتا ہوں. اگر کوئی چیز الگ سے ہے جو میں نے نہیں کہی ہوگی تو اس کا بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ گھر کے اندر عام آدمی قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس کے گھر میں اردو میں ترجمہ تفسیر موجود ہے، پڑھے. اردو نہیں آتی، انگلش اسپیکنگ آدمی ہے، انگلش ترجمہ تفسیر موجود ہے، وہ بھی پڑھے. کسی دوسری زبان والا ہے، ہمارے پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، اور انڈیا میں کیرلا ہے، اور بہت ساری دنیا میں زبانیں ہیں. جس زبان کو جاننے والا ہے اس زبان کا ترجمہ تفسیر گھر میں موجود ہے، وہ پڑھے. لیکن جہاں اسے ذرا سا اشکال نظر آئے، اب یہ چیز ذہن میں رکھیں خاص طور پر، اب یہ نہیں کہ جو میں نے پڑھ لیا، جو میں نے سمجھ لیا وہی فائنل حرف آخر، نہیں. جہاں اسے اشکال آئے، جہاں اسے تھوڑی سی بھی سمجھ نہ آئے، اب یہ نہ کرے کہ میرے گھر میں کتاب ہے اور مجھے کسی کے پاس بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس نیٹ ہے میں اس میں نکالتا دیکھتا. نہیں، اس کو کسی نہ کسی معلم کے ساتھ پھر رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. عالم کے ساتھ یقیناً تعلق رکھنا چاہیے، رہنا چاہیے، لیکن یہ منع نہیں ہے کہ گھر میں وہ پڑھے بھی نہ، مطالعہ بھی نہ کرے، بلکہ گھر میں پڑھے، مطالعہ کرے، تفسیر ترجمہ سیکھے. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اتنا مشکل تو ہے نہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن کچھ چیزیں ہیں، آیات متشابہات ہیں مثلا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی مغز ماری کرے اور اپنی غلط فہمی میں مبتلا رہے، جہاں کہیں کہ اس قسم کی آیت آ جائے، معلم سے رابطہ کرے، معلم سے پوچھے، سیکھے، اس کے پاس جائے، فون کرے. آج بہت سارے ذرائع نکل آئے ہیں، سوال بھیجے، پوچھے، خود جائے، پوچھ کے آئے. لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ آج کل، پہلے تو نہیں تھا، آج کل کچھ سننے میں آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے. ایک بات کہیں سے میں نے یہ سنی کہ جسے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں آتا وہ قرآن نہ پڑھے. بہت ناجائز کر دیا. تجوید کے ساتھ تو دنیا کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 90% لوگوں کو تجوید نہیں آتی تو صحیح ہوگا. قاری کتنے ہیں دنیا میں؟ حافظ بھی سارے قاری نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن میں رہے. حافظ بھی سارے قاری نہیں ہوتے، ان میں پھر قاری ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر عوام الناس ہیں، عوام الناس کے بعد پھر ان میں سے حافظین قرآن ہیں، حفاظ قرآن ہیں. حفاظ قرآن میں پھر قاری ہیں تجوید جاننے والے. اب یہ تو 10% بھی شاید نہیں بنیں گے، لیکن چلیے باقی 90% قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. اس قسم کے غلط مشورے دینا صحیح نہیں. قرآن پڑھتے رہیں، اس کو صحیح کرنے کی جستجو اور کوشش کرتے رہیں، یہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہ مشورہ دینا کہ آدمی قرآن نہ پڑھے، ترجمہ نہ پڑھے، تفسیر نہ پڑھے جب وہ خود جانتا نہیں ہے. جانے گا کیسے جب وہ پڑھتا ہی نہیں؟ جب وہ پڑھتا ہی نہیں تو جانے گا کیسے؟ ایک
کافر ہے، غیر مسلم ہے، یہ مسئلہ ساری دنیا کے علماء کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ اسے آپ ترجمے والا قرآن دے سکتے ہیں، اسے قرآن کے پڑھنے پکڑنے کے آداب بتا دیجئے اور اسے آپ دیجئے ترجمے والا قرآن. اب ترجمے والا قرآن وہ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے پڑھے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ اکیلا ہی پڑھے گا نا. اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھر میں ہی قرآن کریم پڑھا، سمجھا، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے، اب انہوں نے علماء کرام سے رابطے کیے، باقی دین سیکھا، قرآن بھی سیکھا. اگر ہم یہ کہہ کے کہ جس کو عربی نہیں آتی، جس کو پہلے سے دین نہیں آتا، وہ قرآن ہی پڑھے، نہ ترجمہ بھی نہ پڑھے، تفسیر نہ پڑھے، یہ شرط یا پابندی لگانا ثابت نہیں، اور یہ شرط یا پابندی لگا کر ہم لوگوں کو قرآن سے دور کر دیں گے. پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا ہے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کا، اور وہ ہے کہ جب تک آدمی باوضو نہ ہو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس سلسلہ میں اختلاف ہے، علماء کی دونوں رائے موجود ہیں، لیکن اس سلسلہ میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو شرط نہ لگا دیا جائے. افضل بالکل صحیح ہے کہ قرآن کریم کو باوضو ہو کر پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اس کو شرط کریں کہ اس کے بغیر صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح دلیل ثابت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دونوں طرف علماء موجود ہیں، لیکن کہا جائے نا کہ صحیح ترین دلیل کوئی نہیں ملتی. شک ہے کسی میں، کوئی کسی دوسرے مقام کے بارے میں ہے. جس طرح اس موقع پر یا اس مسئلہ میں لوگوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا ہے. اب ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہے، اس سے کسی نے سوال پوچھا، اس نے کہا ہاں قرآن میں ہے، وہ کہتا ہے نکال کے دکھاؤ. آدمی کہیں سے آیا ہوا ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، اس پہ اس کے دین کا، اس کے کسی بڑے اہم مسئلے کا تعلق ہے، اور وہ اس سے اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو باوضو نہیں ہوں اور میں تو اس وقت نہیں نکال کے دکھا سکتا. یہ آدمی چلا جائے گا، ایک بہت بڑی کمی رہ گئی نا اس معاملے میں. اسی وقت قرآن کھول کے دکھاتا، مسئلہ حل ہو جاتا، آدمی مطمئن ہو کے چلا جاتا. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. فوراً فتویٰ صادر کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے. آدمی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھے اور جو نارمل آیات ہیں ان کو سمجھتا بھی ہے، سمجھتا جائے. جہاں کہیں ذرا شک گزرا، جہاں کہیں تھوڑی سی مشکل گزری، عالم کے ساتھ رابطہ کرے. یہ صحیح طرز عمل ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، آپ نے تفصیلاً جواب دے دیا. سوال آگے یہی تھا کہ کیا آدمی قرآن اور عقیدے کو ایک ساتھ سیکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے اس کا بھرپور جواب دے دیا ہے. جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک سوال آیا ہے، جو شخص روزانہ یہاں میں ایک تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی باقاعدہ عقیدے کا کورس نہیں کر چکا، وہ آدمی بھی قرآن نہ پڑھے، پہلے عقیدے کا کورس کرے. جبکہ یہ پابندی بھی ایسے ہی لگا دی گئی ہے. عقیدے کا کورس جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کے ایک قاری 10% بھی شاید مسلمانوں میں نہیں ہوں گے، اسی طرح عقیدے کا کورس کرنے والے علماء میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو. بالکل عوام الناس میں، لیکن خاص لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوں گے کہ جنہوں نے کورس کیے ہوئے ہیں عقیدے کے. علماء میں سے ایسے علماء موجود ہیں. یہاں جیسے ہمارے پاک و ہند میں تو خیر اس قسم کے کورس کروائے نہیں جاتے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں، کورس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. یعنی چند پرسنٹ، اگر کہیں نا کہ چند پرسنٹ وہ لوگ ہوں گے، 5%، چلیے ان کو بھی 10% کر لیتے ہیں، انہوں نے کورس کیے ہوں گے عقیدے کے، اس کے بعد وہ قرآن اور دین سیکھ رہے ہیں. یہ شرطیں پتہ نہیں کہاں سے لا کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جی فرمائیے. اس چیز کا ہم ذاتی طور پر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں آج کل کے دور. اچھا، یہ جو شخص روزانہ کی بنیاد پر نیکی کرتا ہے، وہ چند دن نہیں کر پاتا، نہ کرنے کی وجہ سے کیا اسے گناہ ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے.
ایسا نہیں ہے ایک نیکی اگر وہ نفل سمجھ کر یا سنت سمجھ کر ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کرتا آ رہا ہے، لیکن چند دن وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کرتا تو اسے کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر اس کی وہ نیکی کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہے، اس کو وہ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا تھا، مثلا تہجد پڑھ رہا مسلسل، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اللہ اس کو تہجد گزار رکھے گا، اس کو روزانہ اتنا ثواب ملتا رہے گا جتنا وہ کر رہا تھا صحت کی حالت میں۔ سفر کی وجہ سے کچھ چیزیں اس کی چھوٹ رہی ہیں جو حضر میں وہ کرتا تھا، اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ بعض امور کو فوری طور پر اپنی مرضی سے ہی چلا دیتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں باقاعدہ یہ بتا رکھا ہے کہ نیکی چھوٹ گئی بغیر عذر کے ہے کوئی بات نہیں، اور عذر کے ساتھ ہے اس کا ثواب انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب ایک اور سوال ہے، ہم اپنے دوستوں سے زبردستی دعوت لیتے ہیں، زبردستی کی وجہ سے دوست نہ چاہتے ہوئے اگر وہ دعوت دے تو کیا وہ دعوت یا کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے؟ کھانا تو ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ کھانا تو حلال سے ہوگا تو وہ تو جائز ہے، لیکن سامنے والے کو مجبور کر کے تنگ کر کے ناکوں تک لا کے کہا جائے اور وہ ایسا مجبور ہو جائے کہ اب میں کیا کروں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دعوت تب ہوگی جب دل سے کوئی کرے، اگر دل سے نہیں کرتا تو وہ دعوت تو نہیں ہے نا، وہ تو عداوت ہے۔ وہ عداوت تو ہو سکتی ہے، دعوت نہیں ہو سکتی۔ دعوت دل سے آدمی کہتا ہے کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، فلاں دن آؤ ہمارے ساتھ، فیملی کو لے کے آؤ ہمارے پاس، یہ تو دعوت ہو گئی۔ وہ آدمی جو بیچارہ بھاگ رہا ہے اور یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تو یہ عداوت ہے، دعوت نہیں ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو طیب نفس یعنی خوش دلی سے جو کوئی آدمی کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ خوش دلی تو یہاں نہیں ہے نا، یہاں تو اس کو بیچارے کو اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ مجبور ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اچھا، اگر عشاء کی سنت اور وتر سونے سے پہلے پڑھنے کی نیت سے سو جائیں اور پھر پڑھنا بھول جائے تو صبح یاد آنے پر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ یہ ادا کرے، اور کیا نہیں ادا کرے تو اس پر گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے کتب حدیث میں کہ آپ کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے یا غلبہ نیند کی وجہ سے، یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کا اس انداز سے بر وقت تہجد پڑھنا چھوٹ جاتا تھا، نیند کا غلبہ ہو گیا، رات کو تھکاوٹ زیادہ ہو گئی، دن بھر تھکاوٹ رہی، آرام کا موقع نہیں ملا تو آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، نیت تھی، وتر چھوڑے ہوئے تھے لیکن نہیں اٹھ سکے، یا کبھی بیمار ہو گئے تہجد نہیں پڑھ سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے 11 رکعتوں کی بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد تو 11 ہے نا، آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس آدمی کا جیسے اس نے بتایا ہے سوال میں، جیسے کہا گیا ہے کہ نیت تھی لیکن نہیں ہو سکا، بھول گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ دن کو 12 رکعتیں پڑھے، اس کو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو 12 رکعتوں کی ترتیب مطلب وتر کیسے ہوگا اس میں؟ 2 رکعتیں پڑھتا رہے، وتر اس میں اب نہیں ہوگا۔ 11 کی بجائے آپ نے 12 پڑھی ہیں، اب سمجھیں کہ دن کے وقت اس نے جو تہجد پڑھنی ہے اس میں وتر نہیں آئے گا، اس میں 2 کر کے پڑھتا جائے، بس کافی۔ غالباً آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سے 1 رکعت جو ہے وتر کی جگہ، لیکن 1 اضافی کر کے اس کو شفع بنایا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز دن کا وتر ہے،
اور اب ایک اور بھی وطر پڑھیں گے تو 2 وطر ہو جائیں گے. 2 وطر آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کر کے ہی رکھی, ایک الگ نہیں کی, تاکہ 2 وطر جو ہیں وہ دن میں بھی نہ بن جائیں. نہیں اگر مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے نیت کی تھی اور وہ نہیں پڑھ پایا تو اس کو 12 ہی پڑھنی ہے. اسے نیت کی تھی تہجد کی تو اسے 12 ہی پڑھنی چاہیے, لیکن چونکہ یہ فرض نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رہے, یہ فرض نہیں ہے. اگر نہیں پڑھتا تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وہ تہجد کا ثواب لینا چاہتا ہے تو اسے 12 پڑھنی چاہیے. اچھا صحیح. اور یہاں پر اسی سوال کے سلسلے کو آگے بڑھایا انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں اگر یہاں تہجد کی یہ نیت نہ ہو بلکہ سونے سے پہلے پڑھنے کی نیت اور وہ بھول جائیں, یعنی وتر یا تو سونے سے پہلے پڑھنے کی بات تو وہی ہے نا کہ وہ سونے سے پہلے اب آیا دکان سے 11 بجے اور کہا کہ میں ابھی فی الحال کھاتا پیتا ہوں, عشاء میں نے پڑھ لی ہے تو میں سونے سے پہلے پڑھ لوں گا, تو وہ تہجد ہی شمار ہوگی. یہ سونے سے پہلے جو آدھی رات کے بعد خاص طور پر جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ تہجد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جبکہ اصل اور صحیح وقت تہجد کا ہے ثلث اللیل الاخیر, رات کا آخری 1/3 1/3 حصہ وہ ہوگا تہجد. لیکن آدھی رات کے بعد جو ہے جو آدمی پڑھتا ہے عادتاً کہ میں فارغ ہو کے اپنے کام کاج سے کھانے پینے سے یہ وہ سے سونے سے پہلے پڑھ لوں گا, وہ تہجد ہی ہے. اور اس آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو 12 کر لے. 12 نہیں کرتا جتنی کر سکتا ہے, لیکن اس وطر کو دوبارہ نہ دہرائے دن کے وقت. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب یہ حاضرین میں سے ایک سوال آیا ہے, کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو عالم برزخ میں روح جمع ہوتی ہے, اور جب کوئی نئی روح آتی ہے تو پرانی روح نئی روح سے اپنی فیملی کی خیریت پوچھتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کچھ اس قسم کی باتیں ثابت ہیں, لیکن یہ کہ روح واپس آ کے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے درس میں کہ روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں, ایسا نہیں ہے. عالم برزخ کے اندر کی بات جو ہے نا وہ اس سلسلہ میں بعض روایات ملتی ہیں. اچھا ایسی ہے. عالم برزخ. اچھا شیخ صاحب یہ ایک صاحب ہم سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آصف محمود صاحب. میں نے آپ کو آپشن دیا ہے, آپ خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی کریں, جس کو کرنا ہے سوال آپ میوٹ کریں یا انمیوٹ کریں, آپ کے پاس چابیاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب فرد عرض کر رہے ہیں. جی آصف دی جگہ تے فرد صاحب آ گئے نے. جی شیخ صاحب دو برا کٹھے بیٹھے ہیں, ایک موبائل یوز کر رہے ہیں. اچھا فرمائیے. شیخ صاحب سوال اس طرح ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, ٹھیک, یا اس طرح کرے زور کی نماز وہ پڑھنے گیا ہے اور مسافر ہے اور مقامی امام کے پیچھے اس نے نماز شروع کیا پڑھنی, ٹھیک, اور امام صاحب نے اپنے 2 رکعتیں کمپلیٹ کر چکے ہیں اور مجھے پتا ہے امام مقامی ہے, تو میں کیا 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیروں گا یا کھڑے ہو کے 4 پوری کروں گا؟ جی اس سلسلہ میں جب کہ امام مقامی ہو اور 4 نمازیں پوری پڑھنے والا, 4 رکعتیں پڑھنے والا ہو, اور مقتدی مسافر ہو 2 والا ہو, تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے, اس کے مطابق ہی 4 رکعتیں پڑھے. لہذا افضل یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں ہی پڑھے. لیکن چونکہ مسافر سے اللہ رب العزت نے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں, اور یہ بات موجود ہے, واضح ہے, صحیح ہے, ثابت ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ امام اب 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گیا ہے, یہ اگر 2 رکعتیں پڑھ کے ہی اس کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک کام اور کرتے ہیں, جو امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو, تو اس شکل میں جا کے جاتے ہی ساتھ مل گئے, امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہا, امام تیسری رکعت کے لیے اٹھا اور یہ بیٹھے رہے, چوتھی کے لیے اٹھا اور یہ بیٹھے رہے, یہ طریقہ کار غلط ہے. کیونکہ
صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ مقتدی اس کی اقتداء کریں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلیں۔ اب یہ پیچھے نہیں چل رہا، امام کھڑا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، امام سجدے میں یہ بیٹھا ہوا ہے، امام رکوع میں یہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اقتداء نہ ہوئی۔ ایک یہ کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ بھی کام کرتے ہیں کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس نے آدھی اتحیات تو امام کے ساتھ پڑھ رکھی تھی، درود شریف پڑھا اور کوئی دعا کی اور سلام پھیرا اور نکل گیا، کہتا ہے جی ہم پہ چونکہ 2 ہی رکھتے تھیں، ہم نے وہ 2 کر لی۔ اب امام کی اقتداء یہاں بھی پوری نہیں ہوتی، اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو یہاں بھی اس نے اقتداء پوری نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتداء کرو، اس کے پیچھے رہو۔ اب امام ابھی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے سٹارٹ بھی کر چکا ہے، سڑک پہ روانہ ہو چکا ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ صحیح عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ 4 والے کے ساتھ 4 پڑھے، لیکن اگر 2 پڑھ کے اس کے ساتھ اسلام پھیرنے کا موقع بن گیا ہے یا اس نے 3 پڑھ لی ہے اور یہ ایک امام کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک اور اٹھ کے پڑھ کے اسلام پھیر لیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے 2 طریقے جو ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اقتداء کی مخالفت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی جی شیخ صاحب، سوال میرے پاس آئے ہیں۔ ہاں، 7 تولے سے زائد سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 8 تولہ سونا ہے تو وہ کس طرح زکوٰۃ ادا کرے گا؟ 8 تولے سونے کی زکوٰۃ یا 7 تولے سے زائد جو 1 تولہ ہے اس کی؟ پہلی اصلاح یہ کر لیں کہ 7 تولے پر نہیں 7.5 تولے پر ہے۔ یہ تو پہلی اصلاح ہو گئی، کیونکہ غلط فہمی ہے نا، وہ اللہ کے نبی نے ایک معیار مقرر کروایا ہوا ہے، تو 7.5 تولے جب ہوگی تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں، اور جب 8 تولے ہو جائے گی تو پھر 8 تولوں پر زکوٰۃ ہے، آدھے تولے پر نہیں، یعنی پھر 0 سے لے کے پورا حساب کرنا ہوگا کہ 8 تولے پر زکوٰۃ دینی ہوگی، نہ کہ ظاہر ہے کہ جب تک کنسیشن تھا فل کنسیشن 7.5 تک، اب نصاب سے یہ آگے گزر گیا، نصاب سے زیادہ ہو گیا، اب یہ پورے 8 تولے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہی معاملہ چاندی کا بھی ہے، 52.5 تولے تک نہیں ہے، زیادہ ہے تو پھر سارے پورے کی، یعنی 53 ہو گئی، 52.5 سے 53 ہو گئی تو پورے 53 کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ صحیح۔ اس سوال کو آگے انہوں نے جاری کیا ہے کہ ایک گھرانہ جس کی آمدنی بہت کم ہے، صرف گزارے لائق، اور ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کچھ سونا رکھا ہے محفوظ کر کے، لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے گناہ کما رہے ہیں۔ بچہ رہے گا یا نہیں رہے گا اسے جانتا ہے کوئی؟ بعض لوگوں نے فکس ڈپازٹ کا سہارا لیا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی اور بینک میں 2-4 لاکھ جمع کروا دیے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو 15 سال کے بعد اتنے لاکھ مل جائیں گے، کہتا ہے جی شادی کرنے کے لیے ہمارا انتظام ہو گیا۔ بچی بچے گی یا نہیں بچی؟ تم نے وہ کام کر لیا جس پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ قرآن میں کہیں کسی گناہ کے بارے میں اعلان جنگ ایسا نہیں آیا جتنا سود کے بارے میں آیا۔ انہوں نے سود میں اپنا ہاتھ رنگ لیا، لیکن بچی کا تو پتہ ہی نہیں نا، بچے گی نہیں بچے گی، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی معاملہ یہاں ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ جائز اور ثابت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بچے کا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو اس سونے کو کسی ایسے کام میں لگائیں کہ ان کو 4 پیسے ملتے رہیں، بڑھتے رہیں، نہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ مستقبل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جیسے آج چل رہا ہے وہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ بچی ہی ہوگی، بچہ شاید نہیں ہوگا، اور اگر بچہ بھی ہے تو اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ تعلیم شروع کرے گا تو ان کو سونا بیچنا پڑے گا۔ اگر 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے
تو پھر لازمی اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی. بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ آدمی مقروض ہے اور سونا بھی 10-20 تولے موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی 10-20 تولے سونا تو موجود ہے لیکن ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں اور مقروض بھی ہیں, سونے کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھائی اگر سونا پہننا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیجئے, چاہے سونا بیچ کر دیجئے, چاہے کسی بھی طریقے سے دیجئے. اور بہتر حال یہ ہے کہ تھوڑا سونا بیچ کر وہ قرضہ ادا کیجئے. اگر آپ کا سونا 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا ویسے بھی آپ کا زکوٰۃ فرض نہیں رہے گی. تو مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم غلط طریقے اختیار کرتے ہیں, جبکہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جس ذات نے وہ بچہ دیا ہے, بچی دی ہے, وہ ذات اس کے مستقبل کی بھی خود ضامن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لے رکھا. اور پرندے دیکھو, کسی کے پاس کوئی ویئر ہاؤس نہیں, کوئی سٹور نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, روز نکلتے ہیں کھا کے آ جاتے ہیں پر کے. تو انسان کو اللہ کی ذات پر توکل بھی کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. یہ انگریزوں کا انداز کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا, یہ مسلمانوں کے انداز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو, بھروسہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں آتی. جزاک اللہ خیر. اچھا, وہ سوال ہے تہجد کے سلسلے میں کہ کیا تہجد میں 11 رکعت پڑھنا ضروری ہے یا کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کم بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو حدیث میں ہے نا, اس میں ہے کہ 2 کر کے پڑھتے جاؤ. اگر خدشہ ہو جائے کہ اب میں نے اور 2 پڑھ کے پھر وتر پڑھا تو اذان ہو جائے گی, تو فرمایا 1 وتر پڑھ لو, جتنی پہلی پڑھی ہیں وہ سب کو وتر کر دے گی. اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی رکعتیں بھی کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک غالب یہ تھا کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی غالب عمل یہ ہے کہ 11 ہوں, لیکن اگر کبھی کم ہو جاتی ہیں 9 پڑھ لی, 7 پڑھ لی, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ العزیز تہجد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا, اس میں ایک اور سوال ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھے جائیں تو وہ تہجد ہی کہلائے گی عشاء کی نماز کے فوراً؟ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ تہجد تو نہیں کہلائے گی, لیکن اجر و ثواب یقیناً بہت ہے, اجر و ثواب بہت ہے. تہجد جو ہے وہ تہجد کے وقت پر ہے. اب کبھی بھی نفل پڑھنا شروع کر دیں اور آدمی کہے کہ میرے تہجد ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. صحیح. سفر پر جا رہے ہیں, ظہر کا وقت ہو گیا ہے, ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور شک ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے, تو کیا عصر کی 4 رکعت ظہر کے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو آپ سفر میں ہی ہیں واقع اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور خطرہ ہے کہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے, تب بھی آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ سکتے ہیں, اور اگر خطرہ نہیں بھی تب بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی سفر میں جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں کر سکتے ہیں. چاہے تو ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں, اور چاہیں تو عصر کے وقت میں دونوں نمازیں جا کے پڑھ لیں. اور اگر اپنے شہر سے آپ نکل چکے ہیں اور آپ کا سفر 70-80 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے, ایک حدیث میں تو اتنا بھی لگتا ہے کہ اگر 27 کلومیٹر ہو تو سفر میں قصر شروع ہو سکتی ہے. لیکن چلیے آپ 4 برید والا 48 کلومیٹر والا لے لیتے ہیں, 70-80 کلو سفر ہے, تو پھر آپ اس سفر میں شہر کی حدود سے نکل کر ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 ساتھ ہی عصر کی پڑھ لیں. 4 ہی رکعتوں میں دونوں نمازیں انشاءاللہ ہو جائیں گی, اور یہ جائز ہے. چاہے یہ 2 رکعتیں ظہر کے وقت میں پڑھ لیں, چاہے 2 رکعتیں عصر کے وقت میں جا کے پڑھ لیں. نہیں, لیکن شیخ صاحب سوال اس میں یہ ہے کہ وہ ابھی گھر پر ہی موجود ہے, ابھی نکل گھر پر ہی موجود ہے, تو بہتر یہ ہے کہ یہاں وہ ظہر کی نماز پڑھے اور اللہ کا نام لے کے نکل جائے. سفر میں ایسا تو ہوتا نہیں نا کہ کہیں عصر کا وقت نہیں ملے گا یا جگہ نہیں ملے گی. بہتر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے جا کے جہاں وقت ہوگا. گھر کے اندر ہی وہ
جمع کسر کرنا چاہے جو کہ سفر کی شکلوں میں سے ہے یا عذر کی شکلوں میں، یہاں ابھی عذر کوئی نہیں ہے، محض ایک خدشہ ہے کہ شاید کسی ایسی جگہ پہ اذان ہو جہاں پانی نہ ہو، اور تھوڑا اور آگے ہو جائیے، عصر اور مغرب کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ کیا ممنوع اوقات میں سجدہ تلاوت کی جا سکتی ہے؟ سجدہ تلاوت کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں، سجدہ شکر کے لیے بھی کوئی ممنوع اوقات نہیں۔ یہ چونکہ ایک سبب کے تحت ہوتے ہیں، جب تلاوت کریں سجدہ آ گیا سجدہ کر لیں، عصر کے بعد ہے ٹھیک ہے، فجر کے بعد ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سجدہ شکر مطلب اگر کوئی نعمت ملی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ کو اگر کوئی بشارت ملتی، کوئی نعمت ملتی، تو آپ فوری طور پر سجدہ شکر جو ہے وہ کر دیتے تھے، اس میں اب تاخیر نہیں کہ یہ مکروہ وقت گزر جائے گا تو پھر خبر ملتے ہی سجدہ شکر۔ اچھا، اور سجدہ شکر کے لیے تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تب بھی کر لیں، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ فوراً اللہ کے حضور گر جائیں اور سجدہ شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ اور ایک سوال ہے روزے کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ روزے کے حوالے سے، روزے کا جی، اگر کسی کے رمضان میں روزے چھوٹے اور سال گزر جائے اور اگلا رمضان آ جائے تو رمضان کے بعد یعنی صرف قضا روزے رکھے جائیں گے یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ اگر رمضان آنے سے پہلے شعبان میں رکھ لے، یعنی پورا اس میں شعبان میں رکھ لے، پورا سال گزر رہا ہے، صرف ایک رمضان کا یہ شعبان کا مہینہ باقی ہے، تو ایسی شکل میں تو ہو گیا قضا ٹائم پر۔ اور اگر رمضان بھی گزر گیا اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، بلا شرعی عذر یہ سارا وقت گزار دیا، تو پھر وہ روزہ بھی رکھے، کفارہ بھی دے، یعنی ایک مسکین کا کھانا بھی دے ہر روز کے بدلے میں اور روزہ بھی رکھے۔ اچھا، اس میں مزید سوال یہ ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے پچھلے روزوں کی تعداد یاد نہیں، تو پچھلے روزوں کی تلافی کیسے ہو؟ اب جن کی تعداد ہی یاد نہ ہو ان کی تلافی اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جب تک زندگی ہے اور طاقت ہے پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر کبھی بیماری، کمزوری یا کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو ایسی شکل میں پھر وہ ظاہر ہے کہ بڑی عمر والا ہے، کمزور ہے، تو چھوٹتا ہے تو وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ضرور رکھ لے۔ اب جن کی تعداد یاد نہیں ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ جزاک اللہ خیر عاشق صاحب۔ سوال آگے یہ ہے، سفر کے اعتبار سے ہی ہے کہ راستے میں ہے کہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن نماز کا کوئی پراپر کہیں جگہ نہیں مل رہی، تو کیا وہ اپنی گاڑی میں نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض نماز؟ اگر کوئی جگہ نہ ملے تو گاڑی میں اور جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، اگر کوئی ایسا عذر بن رہا ہے کہ بس ٹرین تو کھڑی نہیں ہوتی نا ہماری مرضی سے، اور اسی طرح اگر کوئی دیکھا کہ میں جہاں سے گزر رہا ہوں کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں ہے، اب مناسب کے لیے یہ بھی نہ دیکھے کہ مجھے کہیں قلین بچھا ہوا نظر آئے گا تو میں وہاں ہی پڑھوں گا، مناسب جگہ، اللہ کی زمین تو ساری مناسب ہی مناسب ہے، سوائے باتھ روم کی جگہیں اور گندی کی جگہیں باقی ساری مناسب ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے واقعتاً کوئی مناسب جگہ نہیں ہے اور پتہ ہے کہ یہ شاید ہمارا نماز ختم ہونے کے وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح کا چلے گا تو پھر وہ گاڑی میں پڑھ لے، لیکن اگر یہ ہے کہ ابھی 4-10 کلومیٹر آگے جا کے پھر نکل آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اذان ہونے کے وقت پر فوراً وہ پڑھ لے، سفر بھی ہے اس میں بھی کافی گنجائشیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ عذر بھی ہے، سفر بھی ہے، عذر بھی ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں۔
جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. ناظرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کرے, انشاءاللہ میں پانی اٹھا دوں. ایک میسج آیا ہوا ہے شیخ صاحب ایک سوال کی صورت میں. جی. صدقے کی نیت سے 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھتے ہیں پوری دنیا کے لیے, یہ صحیح ہے کہ صرف امت مسلمہ کے اوپر پڑھنا چاہیے؟ یہ نہ صحیح ہے نہ ثابت ہے. صدقہ جو ہے وہ مالی صدقہ ہوتا ہے کہ مالی طور پر آپ نے صدقہ کیا اور خرچ کیا اور نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کسی کو جائے. یہ جو پوری دنیا میں بانٹنے کا آج کل سلسلہ شروع ہوا ہے نا, قربانی بھی ساری دنیا میں بانٹ دیتے ہیں اور باقی جو اس طرح کی نیکیاں صدقے ہیں ساری دنیا میں بانٹ دیتے ہیں. اپنا آپ دیکھیں پہلے نمبر پر اپنے عزیز و اقارب دیکھیں, اور اتنی نیکیاں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ہوتی نہیں کہ ساری دنیا میں بانٹتے پھریں. اس کو بھی کچھ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں شریعت سے ثابت ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے, کچھ دعائیں ہیں اس میں سب کچھ عمل کریں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری دنیا کو اس میں ثابت کر لینا صحابہ خلفاء ان سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کچھ چیزوں کو ثابت شامل کرتے ہیں, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ سلسلہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھوں تسبیح پر اور اس کے بعد میں یہ ساری دنیا کو بانٹوں اور صدقہ کروں, یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. صرف صدقہ عن الغیر یا کسی دوسرے کی طرف سے صدقہ کرنا کیش کی شکل میں یہ صحیح ہے. نمازیں روزے یہ استغفار وغیرہ یہ دوسری کی طرف سے ثابت نہیں, لیکن دوسروں کے لیے دعا مانگے یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو بخش دے, یہ جائز ہے. لیکن 1000 مرتبہ کہے اور کہے میں صدقہ کیا ساری دنیا کو, یہ کیا عمل ہے؟ اس عمل کا کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں بنتی. دعا مانگے یا اللہ ساری دنیا کے مومن مسلمانوں کو بخش دے, یہ جائز ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. عزیز اللہ صاحب ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی کئی میں نے آپ کو انمیوٹ کا آپشن دے دیا ہے عزیز اللہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اللہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شان للہ الحمد للہ شکر. اچھا ایک سوال تو کافی سوال اس کور تو ہو گیا تھا کہ عشاء کے جو آپ نے بتایا کہ جب ہم پڑھتے ہیں مسجد میں 4 فرض پڑھے امام کے ساتھ 2 فرض یا تو مسجد پڑھے یا گھر آ کے ادھر پڑھتے ہیں, تو پھر اس کس طریقے سے 2. آپ کی آواز بہت کم ہے عزیز اللہ صاحب, آپ کی آواز بہت کم ہے, ذرا تھوڑا قریب کر لیں اپنا موبائل یا کچھ بھی ہے. ابھی صحیح آ رہی ہے؟ ہاں ابھی کچھ صحیح ہے. عشاء کی بات کر رہا تھا, مسجد میں امام کے ساتھ 4 فرض پڑھ لی ہم نے, تو 2 سنت وہاں پڑھے یا گھر آگے پڑھیں گے تو اس وطر کے ساتھ فوراً پڑھ لیں یا رات کو 11 بجے کس طرح پورے کیا؟ آپ نے عزیز اللہ صاحب میں سمجھ گیا ہوں, آپ نے امام کے ساتھ 4 فرض پڑھ لیے. اب اگر آپ چاہیں تو سنتیں گھر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں, وطر بھی گھر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. اور ایک حدیث پچھلے دنوں بہت وائرل بھی ہوئی تھی, شاید آپ کی نظر سے گزری یا نہیں گزری, کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ کے نکلیں. اگر کوئی مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ کے نکلتا ہے تو اسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس حدیث کی جو مرفوع حدیث ہے اس کی سند تو صحیح نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض آثار ملتے ہیں جن میں یہ بات موجود ہے, انہی لفظوں سے موجود ہے. تو چونکہ صحابہ کے آثار جن میں اس ثواب کی بات ذکر کی جائے وہ آپ صحابی کا اپنی ذاتی گفتگو نہیں ہوتی, وہ یقیناً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے. ایسی احادیث کو مرفوع ہی شمار کیا جاتا ہے, اگرچہ سندن وہ مرفوع نہیں ہوتی. تو اس سے لگتا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ
4 فرض پڑھیں امام کے ساتھ اور پھر 4 رکعتیں پڑھ کے پھر مسجد سے نکلیں اور گھر میں آ کے جو چاہیں پڑھتے رہیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، چونکہ رات ہے، وتر سے پہلے پہلے جتنی رکعتیں چاہیں پڑھ لیں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک اللہ۔ ایک سوال ہے مسجد کی صفائی، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے مسجد کی صفائی کی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے؟ حدیث اصل میں یہ ہے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے یا بنائے گا۔ اب اس کو صفائی پہ نکالیں، صرف صفائی اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا، مسجد سے تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینکنا اجر و ثواب ہے، لیکن جنت میں گھر والی حدیث جو ہے وہ مسجد بنانے پر ہے۔ مسجد جس نے من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ اور ایک روایت میں ہے کمفحص قطا، اگرچہ وہ مسجد ایک جانور کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس کا اللہ رب العزت جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ یہ موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سب کیا تسبیح سے ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ تسبیح جو ہے نا، یہ جو دانے والی ہے، اور آج کل ایک کاؤنٹنگ تسبیح بھی نکل آئی ہے، جی جی وہ جو انگلی پہ چلا لیتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، اور ایک ذرا تھوڑی موٹی ہوتی ہے اسٹیل کی بھی، وہ اسٹیل والی جو ہے وہ تو کاؤنٹنگ تسبیح نہیں، وہ تو میرا پیسنجر کاؤنٹر ہوتی ہے جہازوں میں، اور ادھر ادھر وہ ٹک ٹک مارتے نظر آتے ہیں کہ یعنی دیکھتے ہیں پیسنجر کو ٹک کر دیتے ہیں تاکہ گنتی میں گڑبڑ نہ ہو۔ اب یہ جو ہمارے یہاں تسبیح نکلی ہے، دانے والی بھی اور کاؤنٹنگ بھی، اس تسبیح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے یہ تسبیح استعمال کی ہو، اور نہ ہی آپ کے صحابہ سے کسی سے پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض روایات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے، جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ لہذا بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنی ہاتھوں پہ تسبیح کی جائے، اپنے ہاتھوں پہ تسبیح کریں، انگلیوں پہ، اور دونوں پہ جائز، لیکن افضل دائیں پر، اکیلے پر، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کانا یعقد بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کرنا اصل، سنت، افضل ہے۔ اگر کوئی دونوں پہ کر لیتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہونا الگ بات ہے، اور سنت ثواب افضل ہونا ظاہر ہے کہ الگ بات ہے۔ اب اگر وہ انگلیوں پہ کرتا ہے تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا مُسْتَنْتِقَاتٌ، یہ انگلیاں قیامت کے دن بول کر اس بندے کے لیے گواہی دیں گی، اور وہ تسبیح چونکہ ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جو چیز ثابت نہیں اس کے بارے میں آپ نے کیسے کہا ہوگا کہ یہ بھی دانے بولیں گے۔ لہذا افضل بہتر شکل یہ ہے کہ تسبیح کو استعمال نہ کیا جائے، ہاتھوں کی انگلیوں اور ہاتھوں کے پوروں پر ہی تسبیح کی جائے، یہی زیادہ صحیح، سنت اور ثابت ہے۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ صرف خاندان یا فیملی تک ہی محدود رکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی دور کے ہوں جو خونی رشتہ نہ ہو ان کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ صدقہ جاریہ مالی طور پر یہ جو نوافل وغیرہ جو تو ثابت ہی نہیں ہے، نوافل، استغفار اور تلاوتیں جیسے پہلے ذکر ہوا ہے۔ اگر مالی صدقہ ہے تو بہتر، افضل، سب سے زیادہ اجر و ثواب والی بات تو یہی ہے کہ وہ وہاں کرے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا ہمیں بتایا ہے، یعنی اپنی ماں کے لیے صدقہ ثابت ہے، ماں کے لیے صدقہ ثابت ہے، ماں کے لیے صدقہ کرے۔ صحابی آیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور جس وقت وہ
مرنے کے قریب تھی، میں پاس نہیں تھا. میں پاس ہوتا تو شاید وہ کوئی مجھے وصیت کرتی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے، وہ میں باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، صدقہ کر دو، بات ختم ہو گئی. تو افضل بہتر ہے ماں باپ بہن بھائی بیوی شوہر نانا نانی دادا دادی. اب اس کے بعد کسی کے پاس بہت ہی زیادہ ہے تو وہ دور تک بھی دینا چاہتا ہے، کسی کو بہتر سمجھتا ہے مستحق سمجھتا ہے کرے. تو بظاہر کوئی ممانت والی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اپنے اہل و عیال میں رہے تو زیادہ بہتر. بارک اللہ. سوال ہے امام صاحب کو اسپانسر کرنے کا کیا ثواب ہے قرآن کی روشنی میں؟ شاید ان کی جو ضروریات ہیں، تنخواہ وغیرہ امام صاحب کو ظاہر ہے کہ آپ اسپانسر کرتے ہیں. وہ امام جو نیکیاں کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے اسپانسر کرنے کے نتیجہ میں وہ وہاں جماعت کرا رہا ہے. آپ اسپانسر نہیں کرتے تو وہ کہیں اور چلا جاتا. جو آپ کی مسجد کے محلے کے نمازی ہیں وہ آپ کے اسپانسر کرنے کی وجہ سے وہ باجماعت اس کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کی راہ میں چونکہ خالص لوجہ اللہ آپ اسپانسر کر رہے ہیں، ثواب کا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کمثل حبہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثلهم کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے. انبتت 7 سنابل، وہ 7 کونپلیں نکالتا ہے، اس کے اوپر 7 خوشے لگتے ہیں. سنبلہ کا معنی خوشہ ہوتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جو ہے وہ جسے چاہے پھر اس سے بھی زیادہ دے. اللہ بہت وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے. اس آیت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 ریال خرچ کیا، کم از کم اس کے اللہ تعالیٰ 700 ریال کے ثواب دے گا. 1 روپیہ خرچ کیا 700 روپے کا خرچ. ابھی اللہ کی راہ میں اگر آپ کی نیت ہے کہ امام کو میں یہاں اسپانسر کرتا ہوں، اللہ کی خاطر آپ نے ثواب کی خاطر یہ کام کیا، بہت بڑا ثواب ہے. گنتی جو ہے وہ اس لیے فائنل نہیں کر سکتے کہ 700 گنا اس کے روپیوں کے یا ریالوں کا 700 گنا مذکور ہے. آگے اللہ نے بہت زبردست بات کر دی، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جسے چاہے اسے اور زیادہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. وہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے ہی علم والا ہے. لہذا جو آدمی امام کو اسپانسر کرتا ہے وہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نیکی کا موقع دیا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر عاشق صاحب. بارک اللہ. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کہ آپ کا بھی کافی وقت ہم نے سوال جواب کے سلسلے میں لے لیا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آنے والے لوگ اور گھر کے لوگ مل کر قرآن پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ بتا چکے ہیں. تو کیا یہ پڑھنا صحیح ہے یا صرف گھر والوں کو پڑھنا چاہیے؟ میں نے جو بات عرض کی ہے نا اس کی بجائے تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دوں کہ قرآن پڑھنا تو اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 1 حرف پر 10 نیکیاں، وہ بات شروع میں آ گئی قرآن کریم کے بعد. لیکن اگر وہ سجدے میں پڑھیں گے تو منع ہے، اور مرنے والے کی میت کے لیے اجتماع کر کے وہاں پڑھیں گے تو ثابت نہیں، نہ غیروں کا نہ گھر والوں کا. جسے ہم قرآن خوانی کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. قرآن خوانی کا اگر ترجمہ کریں نا تو وہ ہے تلاوت کرنا، وہ تو عمل ہے، وہ آ گیا. 10 گنا 1 حرف پر 10 نیکیاں.
لیکن قرآن خوانی جب میں کروں تو مجھے ثواب ہوگا، میرے استاد کو ہوگا جس نے مجھے سکھلایا ہے، میرے ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے خرچہ کیا ہے، پڑوسیوں کو کیا ہوگا، ان کا تو کوئی تعلق نہیں اس سلسلے میں، نہ سکھانے میں نہ خرچہ کرنے میں۔ لہذا یہ جو ہمارے یہاں قرآن خوانی کے حلقے، قرآن خوانی مرنے والے پر کی جاتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ گھر والے مثلاً والدین ہیں، ان کو ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے کفالت کی ہوئی تھی اس کے پڑھانے میں، اور حافظ جس نے اس کو پڑھایا تھا وہ بھی یقیناً ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ جس آدمی نے اس سے سیکھا ہے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا ثواب حافظ کو پہنچتا رہے گا۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ مدرسے کے بچے اکٹھے کر کے لے آئے، محلے کی خواتین اکٹھی کر لیں، جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہی کو کہا کہ جب آئے ہی ہو تو بس یہ قرآن لے لو، سپارے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسپیشل، ایک ایک سپارہ کر کے 30 سپارے الگ الگ۔ یہ سلسلہ سنت سے شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جن کو میت کو کچھ پہنچانے کا شوق ہے وہ خرچہ کریں اور نیت کریں کہ اعلیٰ اس کا ثواب اس کو جائے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہو جائے اور نام بھی ہو جائے۔ اور قرآن خوانی میں کیا ہوتا ہے، وہ باتیں، وہ واقعات جو ہم نے سن رکھے ہیں، سنے ہوئے ہیں، اگر وہ سارے ذکر کریں تو بڑا عجیب لگے گا کہ کوئی پڑھتا ہے سپارہ، کوئی بس تھوڑا کر کے یہ بھی ہو گیا، دوسرے نے بھی تھوڑا اپنے ہونٹ ہلائے تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں وہ سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہو گیا جی ہو گیا۔ وہ کام کیش دے گا، خرچ کرے گا، پتہ چلے گا نا کس نے کچھ کیا ہے، اور وہ ثابت بھی ہے، یعنی کسی کے لیے صدقہ کرنا ثابت بھی ہے۔ یہ ایصال ثواب قرآن ہی کا کیوں لیتے ہیں؟ ہم نفلوں کا اور قرآن کا لیتے ہیں کیونکہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا۔ گھر والوں کا خرچہ ہو جاتا ہے کیونکہ گھر والوں نے بریانی پکائی ہوئی ہے، بوندیاں پکائی ہوئی ہیں۔ میں ایک فتویٰ ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، اور ان کے معتقدین، متوسلین یا ماننے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے پاکستان میں، انڈیا میں، یعنی عام لوگوں کی نسبت وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے بریلوی مکتب فکر۔ اس میں ہری پگڑی، ایک اور رنگ کی پگڑی، ایک سفید پگڑی، فلاں، جتنے بھی وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب کے مؤسس، ان سب کے بانی، جن کے سارے القاب جو ہیں وہ مجھے یاد بھی نہیں ہیں، احمد رضا خان صاحب، مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے اور عالم تھے۔ اب عقیدے کے معاملے میں کیا ہو گیا ان کو اللہ عالم۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت قرآن خوانی میں شرکت کرنا اور قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن خوانی کرنا گناہ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ قرآن وہی ہے جس کو اپنے لیے، اپنے خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں، مکتب فکر بریلوی کے امام ہیں، بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ ہے، قرآن خوانی میں شرکت کرنا گناہ ہے۔ سائل نے پوچھ لیا کہ حضرت، پہلا سوال تھا کہ اجرت پر قرآن خوانی کرنا گناہ ہے۔ یہ قبروں میں جا کے باقاعدہ وہ قبر پر خیمہ لگا کے مہینہ مہینہ قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کئی کام کر لیتے ہیں، خیمہ لگایا، لائٹ لگائی، سارا انتظام کیا، 2-3 وقت کا کھانا پہنچایا، قاری صاحب وہاں سپیکر تک لگے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ سپیکر لگوا دیتے ہیں کہ لوگ بھی سنیں۔ تو یہ ہو گیا اجرت پر قرآن خوانی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ لکڑی کا نہیں ہے نا کہ وہ کچھ لے گا نہیں، مہینہ بھی رہے گا وہاں اور لے گا بھی نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ پیسے لے گا۔ لہذا اجرت پر قرآن خوانی چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر اجرت کے بغیر کوئی کرے
تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پتہ ہو کہ قرآن خوانی کے بعد وہاں کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بریانی ہوگی، بوندی ہوگی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اگر اس بات کا پتہ ہے تو بھی گناہ ہے۔ اب آج کل جو قرآن خوانیاں عموماً ہوتی ہیں یہ تو پتہ ہی ہے نا، قرآن خوانی کریں گے بعد میں بریانی یہ اور وہ ملے گا۔ جو عام حالات میں ہوتے ہیں اس میں تو باقاعدہ لڈو بوندی ہوتی ہے، مرنے کے فوراً بعد اگر لڈو بوندی نہیں ہوگی تو کھانا تو ہوگا ہی ہوگا نا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں، یہ گناہ کہنے والا کون ہے؟ امام ہے، ایک جماعت کا مؤسس ہے، بانی ہے، عالم ہے، اور آج یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ وہی ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں تو یہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں جو ان کو نہیں مانتے لیکن قرآن خوانی کرتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں، لہذا اس طرح قرآن خوانی کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا عمل قبول فرمائے، سننے والوں کو عمل کی، ہمیں بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے ایسے سیشنز میں انشاءاللہ، اور آپ سے رہنمائی کی توقع رکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی۔ انشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔